حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور واقعہ بہت مشہور ہے کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو رہے تھے کہ راستے میں ایک درخت پر انہوں نے گھونسلہ دیکھا جس میں چڑیا کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے۔ چڑیا گھونسلے میں موجود نہیں تھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بہت پیارے لگنے لگے۔ انہوں نے چڑیا کے بچوں کو اٹھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر میں چڑیا آ گئی۔ اس نے ان کے سر پر چہچہانا شروع کر دیا اور ان کے سر پر اڑتی رہی، چہچہاتی رہی۔ وہ صحابی سمجھ نہ پائے۔ بالآخر تھک کر چڑیا ان کے کاندھے پر بیٹھ گئی۔ حضرت عامر نے اس کو بھی پکڑ لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر پیش کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بچے کتنے پیارے اور خوبصورت ہیں، اور سارا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گوش گزار کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بات سمجھائی کہ ماں کے دل میں بچوں کی اتنی محبت تھی کہ پہلے تو وہ یہ تمہارے سر پر اڑتی رہی، فریاد کرتی رہی کہ میرے بچوں کو آزاد کر دو، میں ماں ہوں، مجھے بچوں سے جدا نہ کرو، مگر آپ نہ سمجھ سکے تو اس ننھی سی جان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں بچوں کے بغیر تو نہیں رہ سکتی، میں اس آزادی کا کیا کروں گی، میں بچوں سے جدا ہوں، اس لیے تمہارے کاندھے پر آ کے بیٹھ گئی۔ اگرچہ میں قید ہو جاؤں گی مگر بچوں کے ساتھ تو رہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو واپس چھوڑ آؤ۔ جب پرندے کو اپنے بچوں سے اس قدر محبت ہے تو پھر خدائے پاک کو اپنے بندے سے کس قدر محبت ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور کہا، یا رسول اللہ، میرا پڑوسی ہے اور اس کی کھجور کی ٹیڑھی ہو کر چند شاخیں میرے گھر میں آتی ہیں، اس پر جب پھل لگتا ہے اور وہ ٹوٹ کر گرتا ہے تو میرے بچے اٹھا کر کھا لیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہم بے حد غریب ہیں، وہ بھاگتا ہوا آتا ہے اور میرے بچوں کے منہ سے کھجور نکال لیتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس کو کہیں کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچوں پر اتنی زیادتی نہ کرے۔ آپ نے اسے بلایا، دراصل وہ شخص منافق تھا۔ آپ نے فرمایا، بھائی ایک سودا کرتے ہو؟ اس نے پوچھا، کون سا سودا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کھجور کا درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ کہنے لگا، یا رسول اللہ، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اگر کوئی اور کھجور ہوتی تو میں دے دیتا، یہ میری معذرت ہے یا رسول اللہ، اور وہ چلا گیا۔ قریب بیٹھے ایک صحابی حضرت ابو دحداہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، اگر میں وہ کھجور کا درخت لے کر دوں تو جنت میں مجھے بھی کھجور کا درخت لے کر دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، تو مجھے یہ درخت لے کر دے، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں کھجور کا درخت لے کر دوں گا۔ وہ صحابی اٹھ کر اس منافق کے پیچھے چلے گئے اور بلایا، اے بھائی بات سنو، کھجور کا درخت کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا، میں نے اللہ کے نبی کو تو دیا نہیں، تمہیں کیسے دے دوں؟ انہوں نے کہا، اچھا بھائی منہ سے بولو تو صحیح، کتنے پیسے لوگے؟ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا کہ اپنا سارا باغ مجھے دے دے اور یہ ایک کھجور کا درخت لے لے۔ صحابی نے کہا کہ اس باغ میں 600 کھجور کے درخت ہیں اور یہ ایک کھجور کا درخت ہے، اب یہ درخت کسی اور کو نہ دے دینا۔ وہ کہنے لگے، اپنی بات پہ پکے ہو، سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ اس شخص نے کہا، میں پاگل ہوں جو مکر جاؤں گا، مجھے 600 کھجور کے درخت مل رہے ہیں۔ اس صحابی نے کہا، مجھے منظور ہے، کھجور کا درخت میرا اور سارا باغ تیرا۔ حضرت ابو دحداہ باغ کے باہر گئے اور اپنی بیوی کو آواز دی کہ باہر آؤ، یہ باغ اب ہمارا نہیں ہے۔ اپنی جیب سے پیسے نکالے اور وہ بھی زمین پر رکھ دیے اور کہا کہ یہ بھی اسی باغ کی کمائی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی کو بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس پورے باغ کے بدلے جنت میں ایک درخت کا سودا کر کے آیا ہوں۔ بیوی نے جب اللہ کے نبی کا نام سنا تو وہ بھی بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور کہا، تم نے بہت خوبصورت سودا کیا ہے۔ حضرت ابو دحداہ اللہ کے نبی کے پاس گئے اور کہا، یا رسول اللہ، میں نے سودا کر لیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے استفسار کیا کہ کیسے سودا کیا؟ آپ نے کہا، یا رسول اللہ، سارا باغ دے دیا اور وہ کھجور کا درخت لے لیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میرا سودا بھی بدل گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے ساتھی، میں اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہا ہوں، اللہ نے تیرے لیے جنت میں ایک محل نہیں سینکڑوں محل بنا دیے ہیں، اور ایک باغ نہیں ہزاروں باغ تیرے لیے تیار کر دیے ہیں۔ اور جب حضرت ابو دحداہ فوت ہوئے تو اللہ کے نبی نے فرمایا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں 1,00,000 جنت کے کھجور کے درخت ابو دحداہ کے جنازے کے اوپر جھکے ہوئے ہیں۔